بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واحدہ کلمۃ والقول وکلمۃ بہا کلام قد یعم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب سیوطی میں ہے کہ شعر اول کو گزشتہ 2 جلسوں میں بیان کیا۔ پہلا جو بیت تھا، دوسرا بیت اس نقطے کے بارے میں ہے کہ ہم نے عرض کیا نا واسم و فعل ثم حرف الکلم، کہ اسم فعل اور اس کے بعد حرف، یہ تینوں کلم ہیں۔ کلم کے لیے ہم نے کہا اس میں جنس جمعی ہے گزشتہ جلسے میں، تو اب فرماتے ہیں واحدہ کلمۃ، اس کلم کا واحد کلمہ ہے۔ والقول ام، اور قول اعم ہے، کلام کو بھی شامل ہے، کلم کو بھی شامل ہے، کلمہ کو بھی شامل ہے، یعنی قول اعم ہے، کلام کو بھی قول کہتے ہیں، کلم اسم فعل حرف، کلمہ ان سب کو کیا ہے؟ قول کہتے ہیں۔ واحدہ کلمۃ، اس کلم کا واحد کلمہ ہے۔ والقول ام، اچھا اس کی تو ترکیب روشن ہے، واحدہ کلمۃ مبتدا خبر، والقول اما، والقول القول مبتدا، اما اس کے بارے میں 3 احتمال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو فعل ماضی پڑھیں، یعنی آپ پڑھیں والقول اما، اما یا امو فعل ماضی قرار دے، یعنی والقول اما الثلاثہ، کہ الثلاثہ اس کا مفعول ہے جو محذوف ہے، اور قول تینوں کو شامل ہے، اما یعنی شامل ہے، اما الثلاثہ یعنی کلم، کلمہ، کلام تینوں کو شامل ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس صورت میں فعل ماضی اور اس کے اندر موجود ضمیر فاعل، یہ جملہ پھر خبر ہوگا والقول کے لیے۔ دوسرا یہ کہ نہ، یہ اصل میں افعل و تفضیل ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کا حمزہ اڑ گیا، یعنی والقول اعم تھا اصل میں۔ خوب اس صورت میں پھر معذوف ہوگا والقول اعم من الثلاثہ، کیونکہ افعال و تفضیل کا استعمال جو یہاں پر بنتا ہے وہ من والا ہی بنتا ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ نہ بابا، یہ اصل میں تو اسم فاعل ہے، جس طریقے سے بر نیک کو کہتے ہیں نا، یہ بھی اصل میں اسم فاعل ہے، اصل میں تھا بار، اس کو بنا دیا بر، درست ہے؟ تو یہ بھی اصل میں تھا عام، اس کو بنا دیا ام، کہ تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس صورت میں پھر معذوف ہوگا عام فی الثلاثہ علی حال، والقول اما، اور قول تینوں کو شامل ہے، وکلمۃ بہا کلام قد یعم، اس لفظ کلمہ کے بارے میں 3 لغتیں ہیں۔ آپ اس کو کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمتن نبقتن کے وزن پر، آغا اس کو کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، سدرتن کے وزن پر، کلمتن یعنی سدرتن، آغا اس کو کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں، تمرتن کے وزن پر۔ اس میں تینوں احتمال ہیں، یعنی تینوں لغتیں، کلمتن، کلمتن، کلمتن۔ تو ایک لغت کے اعتبار سے جو ادھر کتاب میں لکھا ہوا ہے وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمَّ، اصل میں عبارت ایسے ہے وَكِلْمَةٌ،
قد یؤم بہا کلامون، عبارت کو ایسے کر کے پڑھے کہ پھر شعر کی وجہ سے اس طریقے سے آئی یہ عبارت. وکلمتن، اور کلمہ، قد یؤم، یؤم یعنی یقصد، اما یا امو یعنی قصد کرنا، اما یا امو یعنی قصد کرنا. ماں کو بھی ام کہتے ہیں اس لیے کہ بچہ اس کا قصد کرتا ہے، بچہ اس کی طرف جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اسے ام، کیونکہ بچہ اس کا قصد کرتا ہے. مکے کو کہتے ہیں ام القرا، ام القرا. جتنے بھی شہر ہے ان سب میں یہ ام ہے، یعنی سارے لوگ اس کا قصد کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے اس کا قصد کرتے ہیں، لہذا بن گیا ام القرا. اور بعض حضرات کا ماننا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو امی کہتے ہیں وہ اسی عنوان سے کہ مکہ ام القرا ہے، اور اس ام القرا کے رہنے والے تھے لہذا بن گئے امی. امی کا یہ معنی ہے. تو اب بس شعر کا معنی کیا ہے؟ وَكَلِمَةٌ قَدْ يُؤَمُّ بِهَا كَلَامٌ، اور کلمہ کبھی کبھار اس کلمے سے کلام کا قصد کیا جاتا ہے. یعنی حقیقت میں ایک چیز کلام ہوتی ہے لیکن ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں. مثلا جیسے لا الہ الا اللہ، اس کو سب آپ کہتے ہیں کلمہ توحید، حالانکہ کلمہ ہے یا کلام ہے، کلام ہے لیکن سب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. خب یہ انشاءاللہ آپ بعد میں بلاغت میں پڑھیں گے کہ یہ مجاز مرسل ہے، علاقہ جز و کل ہے، کہ یعنی ایک شے کو نام رکھنا اس کے جز کا. جیسے مثلا جاسوس کو آپ کہتے ہیں نا عین، خب جاسوس کو کیا کہتے ہیں؟ عین. تم میری آنکھ ہو، خب یعنی جاسوس ہے، جاسوس عین عین، خب اس جز کا نام رکھا گیا اس کل پر. یا قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا نا جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر دیا ہوگا، وہاں پر جب عذاب وغیرہ کو دیکھے گا تو کہے گا رب ارجعونی، اے خدایا مجھے دنیا کی طرف واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو مجھ سے رہ گئے وہ صالح عمل اور اچھے عمل انجام دوں. تو پروردگار عالم کیا فرمائے گا؟ کلا، ہرگز، انہا کلمتون، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، انہا کلمتون، یہ صرف کلمہ ہے، ہوا قائلها، جو یہ کہتا ہے. حالانکہ یہ کلمہ نہیں ہے، جملہ ہے، لیکن یہاں پر اس کلام پر کلمے کا اطلاق ہوا ہے. تو مصنف ماتن بھی ناظم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہے؟ وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ، کہ کبھی کبھار کلمہ یعنی کلمہ اس سے کلام کا قصد کیا جاتا ہے. ہوتا کلام ہے لیکن ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمے سے کلام کا قصد کیا جاتا ہے. خوب یہ تو ہو گیا شعر واضح، لیکن یہاں پر جو اصل بحث ہے اس بحث میں وہ ہے خود کلمے کی تعریف. عام بات جو یہاں پر جلال الدین سیوطی مطرح کرتے ہیں وہ کلمے کی تعریف ہے. دیکھیے آقا، کلمے کی تعریف آپ لوگ خود ہدایہ، سمدیہ ان کتابوں کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، لیکن یہاں پر جو یہ تعریف کر رہے ہیں اس کو ذرا سنیں. تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کیا ہے؟ لفظن، کلمہ لفظ ہوتا ہے، بس غیر لفظ کیا ہوا؟ خارج ہو گیا. لفظ مستقل، لفظ ہو لیکن مستقل ہو، کہ اس کے بارے میں بھی اپنی جگہ پر بحث ہے کہ فعلاً اتنا سمجھے مستقل سے مراد مستقل بالوضع ہے، کیونکہ مستقل کے اور بھی زیادہ ہے. مستقل بالدلالت مقصود نہیں ہے، کیونکہ مستقل بالدلالت اگر کہا جائے تو پھر حرف خارج ہو جائے گا. حرف بیچارہ دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے؟ مستقل بالوضع، وضع کے اعتبار سے وہ کیا ہو؟ مستقل ہو. اچھا، کلمہ لفظ مستقل دال بالوضع، دلالت کرنے والا ہو وضع کی وجہ سے. دیکھیں
منطق میں وہاں پر بیان کرتے ہیں دلالت یعنی ایک شے کا ہونا اس طریقے سے کہ اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم آ جائے، اسے کہتے ہیں دلالت۔ پھر دلالت کی 3 قسمیں ذکر کرتے ہیں کہ جو سبب دلالت ہے یا عقل ہے کہ اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں، یا سبب دلالت طب ہے کہ اس کو دلالت طبعیہ کہتے ہیں، طبیعت، یا سبب دلالت وضع ہے کہ اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں۔ وضع یعنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس طریقے سے مخصوص کرنا کہ ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم آ جائے۔ مثال، کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے اس نوزاد جو مولود ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھتا ہے جواد، اسے کہتے ہیں وضع۔ لفظ جواد کو اس مولود کے ساتھ مخصوص کیا، بس اسے کہتے ہیں وضع، کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مخصوص کرے اس طریقے سے کہ اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ کہ منطق میں انشاءاللہ اگر آپ نہیں پڑھے ہیں منطق تو ہم آپ کو مشورہ دیں گے، یہ جو سیوطی کے درس سن رہے ہیں ان سے پہلے کبریٰ فی المنطق کو پڑھ لیں، کہ بندہ حقیر کے دروس بھی ہے کبریٰ فی المنطق کے، جلدی جلدی میں ان کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال کلمے کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ لفظ ہے جو مستقل بالوضع اور دال بالوضع، وضع کی وجہ سے دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو لفظ ہے تحقیقاً یا تقدیراً، وہ لفظ یا تحقیقاً لفظ ہو یا تقدیراً ہو۔ تحقیقاً یعنی آشکار، محقق، سامنے بالکل، جیسے مثلا زید، اس زید کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ تحقیقی ہے، آشکار ہے، مشخص ہے، سامنے ظاہر آ رہا ہے۔ اور دوسری مرتبہ کہتے ہیں تقدیر۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ من جاء، کون آیا، تو آپ کہتے ہیں زیدن۔ اب زیدن یعنی کیا؟ یعنی زیدن جاء، تو جاء کو آپ مقدر مانتے، تقدیراً مستتر مانتے ہیں۔ وہی تحقیقاً یعنی وہی جو ظاہر ہوتا ہے، اور تقدیراً یعنی جو مستتر ہوتا ہے۔ آپ ہدایہ سمجھیہ میں پڑھ چکے ہیں، درست ہے۔ اچھا، کلمہ وہ لفظ ہے جو مستقل بالوضع ہے اور وضع کی وجہ سے دلالت کرنے والا ہے۔ اب وہ لفظ تحقیقاً ہو، آشکارا ہو، محقق کو دکھنے میں آئے، یا تقدیراً ہو، یہاں تک تعریف روشن ہے۔ او منوی معہ کذالک، یا کلمہ وہ چیز ہے جو لفظ کے ساتھ نیت میں ہو، کذالک اسی طریقے سے، کذالک یعنی وہ لفظ چاہے محقق ہو یا لفظ مقدر ہو۔ یعنی کلمے کی 4 قسمیں حقیقت میں بنا رہے ہیں، اس دوسرے کو سمجھیے گا۔ او منویون، اس منویون کو عطف کرے لفظن پر، کلمہ یعنی لفظ او منویون معہو، یا اس لفظ کے ساتھ نیت میں ہو۔ اچھا، اس لفظ کے ساتھ نیت میں ہو، کذالک، یہ کذالک جو اس عبارت میں ذکر کر رہے ہیں، یہ معہو کی ضمیر سے حال ہے۔ معہو یعنی مع اللفظ، ہو کی ضمیر لفظ کی طرف جائے، لفظ کذالک یعنی تحقیقاً یا تقدیراً۔ دیکھیں تھوڑا سا میں مثالوں کو ذکر کروں تاکہ یہ عبارت روشن ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں زیدن، یہ محقق ہے، بالکل آشکارا اور روشن ہے، اور محقق ہے، روشن ہے، یہ بھی لفظ ہے، اس کو کہیں گے لفظ تحقیقی۔ لفظ تقدیری، جیسے کسی بندے نے کہا من جاء، تو آپ نے کہا زیدن، تو جاء کو یہاں پر مقدر مانا، یعنی زیدن جاء، لفظ ہے جاء لیکن مقدر ہے۔ دوسری مرتبہ لفظ نہیں ہے بلکہ نیت میں ہے، او منوی مع اللفظ،
یا کلمہ وہ چیز ہے جو لفظ کے ساتھ نیت میں ہے. اب وہ لفظ چاہے محقق ہو، اس محقق لفظ کے ساتھ نیت میں ہو، مثلا جیسے اضرب. اب اضرب محقق لفظ ہے، اس لفظ کے اندر انت منوی ہے، وہ انت اس لفظ محقق کے ساتھ نیت میں ہے. یا مثلا لفظ مقدر کے ساتھ نیت میں ہو، لفظ مقدر ہے اس کے اندر نیت میں ہو. مثال کسی نے کہا من جاء، آپ نے کہا زیدن، اصل میں کیا تھا؟ زیدن جاء. جاء لفظ مقدر ہے کیونکہ یہ زید المبتدا کے لیے خبر ہے، جاء کے اندر ہوا کی ضمیر نیت میں ہے. جاء مقدر ہے، اس جاء کے اندر ہوا کی ضمیر نیت میں ہے، پس منوی ہے لفظ مقدر کے ساتھ. خلاصہ کلام، کلمے کی تعریف کیا ہوئی؟ ایسا لفظ جو وضعی اعتبار سے مستقل ہے اور دلالت کرتا ہے بالوضع، وہ لفظ محقق ہو یا مقدر ہو، یا لفظ محقق یا مقدر کے ساتھ نیت میں ہو. یہ تعریف بنتی ہے. واحدہ کلمۃ، اس کلم کی واحد کلمہ ہے. وہی، یاد کلمے کی تعریف کریں. کلمہ کیا ہے؟ کما قال فی التسہیل، جیسا کہ مصنف نے تسہیل میں ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا؟ لفظ، کلمہ وہ لفظ ہے، مستقل دال بالوضع، با سببیت ہے کہ اس پوری تعریف کی وضاحت کر چکا ہوں. ایسا لفظ جو مستقل ہے اور دلالت کرنے والا ہے وضع کے سبب، تحقیقاً یعنی لفظ تحقیقاً، تحقیقاً یعنی بھلے دیکھیے جو آشکار ہے، محقق ہے، بقول مرحوم آقا مدرس افغانی کہ ازدان بیرون بیاد دیگے، تحقیقاً یعنی جو منہ سے نکلے، یہ جو بول رہا ہے زیدن، ایسے. او تقدیراً، یا وہ لفظ کیا ہو؟ تقدیراً ہو، لفظ تحقیقاً یا تقدیراً. درست ہے آقا؟ او منویون، یا کلمہ وہ چیز ہے کہ جس کو نیت میں لیا جاتا ہے. منویون کو مستقلن پر عطف نہ کیجیے گا، لفظن پر عطف کیجیے گا. او منویون، یا وہ چیز کہ جس کو نیت میں لیا جاتا ہے، معہو اس لفظ کے ساتھ، ہو کی ضمیر لفظ کی طرف جاتی ہے. کذالک، لفظ اسی طریقے سے، اسی طریقے سے یعنی کیا؟ وہ لفظ تحقیقی ہو یا وہ لفظ تقدیری ہو، یعنی لفظ تحقیقی کے ساتھ نیت میں ہو یا لفظ تقدیری کے ساتھ نیت میں ہو. والقول اما الکلام والکلم والکلمہ، کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے شامل ہے کلام، کلم اور کلمے کو. ایطلق علی کل واحد منہا، یعنی تینوں میں سے ہر ایک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ولا یطلق علی غیرہا، بلے ان کے غیر پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو مثلا دوال اربعہ تھے ان کو قول نہیں کہتے، اشارہ، خطوط، کنایا، عقود، ان کو کیا ہے؟ قول نہیں کہتے. وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمُّ، کہتے ہیں کلمہ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمُّ، اس کلمے کے ذریعے سے کبھی کبھار کلام کا قصد کیا جاتا ہے. کہتے کلمہ ہے لیکن مراد کلام ہوتی ہے. يُقْصَدُ كَثِيرًا فِي اللُّغَةِ لَا فِي الْاصْطِلَاحِ، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لغت میں قصد کیا جاتا ہے، نہ کہ اصطلاح میں. اصطلاح نہ، اصطلاح میں کبھی بھی جو ہے وہ کہ کلمہ کے کر مراد کلام نہیں لیتے، لغت میں ایسے ہوتا ہے. کَقَوْلِهِمْ فِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کلمۃ الاخلاص، جس طریقے سے عام لوگوں کا کہنا ہے، مسلمانوں کا، عام لوگوں کا کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص، کلمہ اخلاص ہے. وَهَذَا مِن بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ جُزْئِهِ، اور یہ در حقیقت مجاز ہے. انشاءاللہ آپ بلاغت میں پڑھیں گے کہ مجاز یعنی لفظ کو اپنے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کرنا، لفظ کو غیر معنی ما وضع له میں استعمال کرنا.
لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس میں استعمال نہ کریں، دوسرے معنی میں استعمال کریں۔ مثلا اسد، اس لفظ کو وضع کیا گیا شیر کے لیے، آپ اس کو استعمال کریں رجل شجاع میں، رأیت اسدا یعنی میں نے شیر دیکھا، درست ہے؟ یہ کہلاتا ہے مجاز۔ مجاز کی ایک لحاظ سے دو قسمیں، یا استعارہ ہے یا مجاز مرسل ہے۔ اگر مجاز میں علاقہ اور مناسبت مشابہت کی ہو اسے کہتے ہیں استعارہ، اور اگر علاقہ اور مناسبت مشابہت نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مجاز مرسل۔ پھر مجاز مرسل میں تقریباً 25 علاقے ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک علاقہ جزئیت ہے، یعنی ایک شے پر نام رکھے آپ اس کے جز کی وجہ سے، تو کہتے ہیں یہ مجاز مرسل ہے، اور علاقہ بھی علاقہ جزئیت ہے۔ وہذا، اور یہ یعنی کیا؟ کلمتن بہا کلام قد یعم، کہ کلمہ کا ہے اور مراد کلام ہو، کہتے ہیں یہ من باب تسمیت الشیء، یہ اس باب سے ہے کہ ایک شے کا نام رکھنا ہے بے اسم جزء ہی، اس کے جز کے نام سے۔ کہ خوب اس طریقے سے یہ دوسرا شعر بھی الحمدللہ ہمارا تمام ہوا۔ اس کے بعد ماتن یعنی ناظم علامات کو ذکر کرتے، اسم فعل حرف، ان میں سے ہر ایک کی علامات کو ذکر کریں گے، کہ انشاءاللہ اس کو پھر جلسے آئندہ میں ذکر کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔